کچھ لوگوں نے آپ کو اپنی کرسی کی خاطر جیل کی کال کوٹڑی کے اندر ڈال دیا. خان صاحب جیسے بڑے لیڈر کے ساتھ ہمارا ملک انصاف نہیں کر سکا. انصاف کرنا چاہیے تو معافی تو پی ڈی ایم کو مانگنی چاہیے. خان صاحب کس بات کی معافی مانگے؟ اگر خان صاحب نے نواز شریف کی طرح 50 روپے کے یا 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ جانا ہوتا پریکٹس گرا کے, اگر کوئی معاہدہ کرنا ہوتا یا شہباز شریف کی طرح کار کی ڈگی میں جانا ہوتا, تو آپ کے خیال میں خان صاحب اس طرح خودداری کا یا پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتے تھے؟ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان سے کیا معافی مانگے, اس حوالے سے آپ کا کیا حکم ہے, کیا معافی مانگنی چاہیے یا کیا کہیں گے؟ معافی تو سب لوگوں کو, پی ڈی ایم کو اسپیشلی خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ خان صاحب نے جو قربانی دی ہے اس ملک کے لیے, خان صاحب کو 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی ہے, یعنی خان صاحب کی پارٹی کو ہی توڑا گیا, خان صاحب کی فیملی کو ہی جو ہے وہ کردار کشی کی گئی, خان صاحب کو ہی 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی, خان صاحب کی پارٹی کا ہی نشان چھینا گیا, تمام لیڈرانوں اور کارکنان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا, اور خان صاحب معافی مانگے. خان صاحب کس چیز کی معافی مانگے؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کی سبز پاسپورٹ کا اور آپ نے پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فنڈ پالیسی کا اور ہماری عزت نفس کا آپ نے ہماری خودداری کا مقدمہ لڑا, اور اس قوم نے, کچھ لوگوں نے آپ کو اپنی کرسی کی خاطر جیل کی کال کوٹڑی کے اندر ڈال دیا. خان صاحب جیسے بڑے لیڈر کے ساتھ ہمارا ملک انصاف نہیں کر سکا. انصاف کرنا چاہیے تو معافی تو پی ڈی ایم کو مانگنی چاہیے. خان صاحب کس بات کی معافی مانگے؟ خان صاحب تو خوددار ہیں, عزتدار ہیں, بہادر ہیں. اگر خان صاحب نے نواز شریف کی طرح 50 روپے کے یا 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ جانا ہوتا پریکٹس گرا کے, اگر کوئی معاہدہ کرنا ہوتا یا شہباز شریف کی طرح کار کی ڈگی میں جانا ہوتا, تو آپ کے خیال میں خان صاحب اس طرح خودداری کا یا پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتے تھے؟ تو معافی تو ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے. خان صاحب سے تو معافی بالکل نہیں بنتی, کیونکہ خان صاحب تو خوددار لیڈر ہے, بہادر لیڈر ہیں, اور یہیں پر جیل کے اندر رہ کے پاکستان کا مقدمہ لڑ. تیرے چاہنے والے پنڈی والے بتائیں جی بتائیں. نہیں, آپ کا کیا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل ڈائلاگ نہ کرے؟ پولیٹیکل پارٹی کسی کو کیا خط نہیں لکھ سکتی ہے؟ کیا وہ بتا نہیں سکتی ہے؟ پہلے جج صاحبان کو خط چیف جسٹس کو لکھا تھا نا, بتایا گیا تھا کہ ملک کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے, ملک کے اندر خواتین, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے, سزا دی جا رہی ہے, ہر شخص کے اوپر FIR کی ہوئی ہے. اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جو ہمارے جج صاحبانوں نے خود خط لکھا ہے کہ بیڈ روم تک جو ہے وہ ان کی پرائیویسی انویڈ ہو گئی اور وہاں پہ کیمرے چلے گئے, اور ان کے جو فیصلے ان کے اوپر نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے لیے بھی خان صاحب نے خط لکھا تھا. آرٹیکل خان صاحب لکھتے ہیں ملک کے لیے, جو ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, اس کے لیے بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں. تو اگر وہ خط لکھ بھی دیں گے تو کون سی بڑی بات ہے, لکھنا چاہیے. ہر منصب کو یاد دلانا چاہیے کہ آپ کا منصب کیا ہے اور آپ نے کیا چیز یہاں پہ کرنی ہے اس ملک کے اندر. تو خان صاحب تو اداروں کے اوپر بلیو کرتے ہیں. خان صاحب تو ایک مضبوط ارادوں کے لیڈر ہیں, اور اگر خان صاحب کسی کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں تو یہ تو خان صاحب کے ڈیموکریٹک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ خان صاحب ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اب کسی کے ساتھ آپ ٹیبل ٹاک کریں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ڈیل کر رہے ہیں. ڈیل کرنے والے تو جدہ اور دبئی بھاگ جاتے ہیں. اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب اس کا دباؤ PTI کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کے نکات کیا ہوں گے, کن نکات پر آپ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, وہ تو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے, اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کے اوپر بلیو کرتی ہے, اور خان صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور اپنی پولیٹیکل جو بھی ہماری ایک ٹیم ہوگی وہ جا کے ضرور بات کرے گی. بات ضرور ہونی چاہیے, سب سے پہلے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ خان صاحب کو آپ نے ناحق سزا دے دی ہے, خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بند کریں, ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے, جو ہمارے باقی کارکنان لیڈران ہیں, جو خواتین جیل کے اندر ہیں, ان کو باہر نکالا جائے. دوسری ٹیبل ٹاک پہ یہ بات کرنی چاہیے کہ عوام کا مینڈیٹ واپس کریں. آپ نے فارم 47 والوں کو زبردستی فارم 45 والوں کو سر کے اوپر سوار کر دیا ہے, اور امور مملکت ان سے چلتے بھی نہیں جا رہے. تو مینڈیٹ کی واپسی, انصاف کی واپسی, اور دوسرا یہ کہ ہمارے اسیران انکلوڈنگ خان صاحب کے سب کو باہر نکالا جائے, اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے.